السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ بھارت پاکستان کو کرونا ویکسین جو ہے وہ فراہم کرے گا اور وہ ویکسین کتنی مقدار میں پاکستان پہنچے گی اور کب تک پہنچے گی۔ یہ خبر بہت گرم ہے اور بھارت کے میڈیا نے کل رات کو یہ خبر بریک کی کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جب ہاٹ لائن قائم ہوئی تھی ٹی جی ایم اوز کی بات چیت کے بعد، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ اب بھارت پاکستان کو جو کہ بھارت میں کرونا ویکسین بنائی گئی ہے اس کو فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس سلسلہ میں بات کی بھارت میں مختلف لوگوں سے، تو وہ میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچاؤں کہ یہ ویکسین آئے گی تو یہ کیسے آئے گی اور یہ کب تک یہاں پر پہنچے گی، اور اس کے بعد کیا یہ ویکسین بائی لیٹرل طریقے سے یعنی کہ براہ راست بھارت اور پاکستان کی بات چیت کے نتیجے میں پاکستان پہنچے گی، یا یہ کسی ایگریمنٹ یا کسی معاہدہ یا کسی ایسی تنظیم جو کہ انٹرنیشنل تنظیم ہے اس کی وجہ سے پاکستان پہنچے گی۔ یہ تمام چیزیں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ہر طرح سے پتہ ہے کہ نئی دہلی اور اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو جب سے کشمیر کا معاملہ ہوا ہے، پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد سے جو حالات پاکستان اور بھارت کے بیچ میں بنے، بالا کوٹ ہوا، پاکستان نے اسٹرائک بیک کی، اور سارے معاملات کے بعد سے 5 اگست کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ڈپلومیٹک ٹائز کو محدود کیا گیا اور تمام طرح کی بات چیت بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بارڈر پر ٹریڈ تھی وہ رک گئی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسانی زندگی بچانے کے لیے ادویات کی فراہمی کا معاملہ پھر بھی چلتا رہا۔ یہ ہمیں ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ انسانی زندگی بچانے والی ادویات کے حوالے سے کئی ایسی ادویات جو تھی وہ بھارت سے پاکستان خریدتا رہا ہے اس دوران بھی، کیونکہ یہ ایک انسانی ہمدردی اور انسانی گراؤنڈ پہ معاملات تھے، تو یہ دونوں ممالک میں پھر بھی چلتے رہے۔ اب یہ بڑے بریک تھرو جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ گاوی کیا ہے؟ گاوی ایک اتحاد ہے جو دنیا بھر میں کرونا ویکسین کو فراہم کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنلی عالمی اتحاد بنا ہے، جو کہ وہ ممالک جن کو ویکسین کی ضرورت ہے ان کو مفت ویکسین فراہم کرتا ہے۔ اسی اتحاد گاوی اتحاد کا رکن ہے بھارت، اور اسی اتحاد کے تحت بھارت جو ہے وہ پاکستان کو لگ بھگ کچھ 4.5 کروڑ کے قریب ویکسین ہے کہ جو پاکستان کو فراہم کرے گا۔ اس سلسلہ میں نے بات کی بھارت میں مختلف لوگوں سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ گاوی اتحاد کے تحت انسانی امداد فراہم کرنے کے حوالے سے ہیومن گراؤنڈز پہ یہ بات کی گئی ہے، اور یہ ویکسین جو ہے وہ 4.5 کروڑ خوراکیں جو ہے وہ پاکستان کو بھیجی جائیں گی۔ اب یہ خوراکیں کب ہوں گی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1.60 کروڑ جو خوراک ہے، ویکسین ہے کرونا کی جو بھارت میں تیار ہوئی ہے، وہ جون تک پاکستان بھیج دی جائے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی مہینے سے شروع ہوگا۔ بھارت پاکستان کو جو ویکسین بھیجے گا اس کو کوی شیلڈ ویکسین سپلائی کرے گا، جو کہ آکسفورڈ کی سے ٹیسٹڈ ہے، اور اسے بھارت کے جو انسٹیٹیوشن ہے سریم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے تیار کیا ہے۔ فی الحال بھارت کی طرف سے کوی شیلڈ کے علاوہ ویکسین کی بھی منظوری دی ہے، جسے بھارتی کمپنی بھارت میں جو اس کا ٹرائل ہے وہ کر رہی ہے۔ نئی دہلی میں جو لوگ تھے، جو صحافی تھے، ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جون تک بھیجی جانے والی کورڈ ویکسین کی 1.60 کروڑ خوراکوں میں پہلی کھیپ جو ہے وہ مارچ کے وسط تک، یعنی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ مارچ چل رہا ہے، اور وسط تک یعنی کہ 15 تاریخ سے، اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے ایک ہفتہ بعد تک اسلام آباد پہنچ جائیں گی، جبکہ باقی جون تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان کی جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، انہوں نے اس سال جنوری میں اس حوالے سے ہنگامی استعمال کی منظوری دی تھی ویکسین کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو ویکسین ہے اس کو پاکستان میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جنوری میں ہنگامی اجلاس ہوا تھا جس کے بعد ہنگامی بنیاد پر ویکسین خریدنے کی بات کی گئی تھی اور پاکستان لانے کی بات کی گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 10 مارچ ہے، اور آج پاکستان میں جو چین کی ویکسین ہے وہ بھی پاکستان میں موجود ہے، اور مختلف ممالک کی ویکسین پاکستان میں موجود ہے جس کی فری لگانے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج سیکنڈ فیز شروع ہوا ہے۔ پہلے فیز میں ہیلتھ ورکرز کو، جو فرنٹ لائنرز تھے، ان کو ویکسین لگائی گئی، اور اب آج سے 60 سال سے زائد عمر کے جو پاکستانی ہیں ان کو فری کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔
اور اس کا طریقہ سمپل ہے کہ آپ اپنے شناختی کارڈ کا جو نمبر ہے وہ بغیر سپیس کے جو ڈیش ہوتا ہے اس کو نشان کے بغیر آپ 1166 پہ بھیجیں گے، اور آپ کو وہ بتا دیں گے کہ کس تاریخ کو کس جگہ پہ آپ کو ویکسین لگانے کے لیے آنا ہے۔ اور اگر آپ کا سینٹر جو ہے وہ دور بنا ہے، مثال کے طور پر آپ کسی دوسرے شہر کا آپ کا شناختی کارڈ ایڈریس ہے اور آپ کسی دوسرے شہر میں مقیم ہے، تو وہ آپ اپنا اس شہر کا قریبی سینٹر کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو ایک کال کرنا پڑتی ہے 1166 پہ، یا ویب سائٹ پہ جا کر آپ کو اپنا سینٹر تبدیل کروا لینا پڑتا ہے، تو وہ بھی آسانی ہے۔ یہ فیز شروع ہو چکا ہے۔ اب آتا ہوں دوبارہ بھارت میں، پاکستان اور بھارت کے رشتے آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ ویکسین جب پاکستان آ رہی ہے اس کے بعد جو مین سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بھارت پاکستان کو براہ راست ویکسین بھی فراہم کرنے کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے؟ جی ہاں، میں نے اس سلسلہ میں بھارت کے مختلف لوگوں سے بات کی ہے، اور وہاں پہ رہنے والے جو ہیلتھ کور کرنے والے لوگ ہیں یا جو پرائم منسٹر آفس کو کور کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو ان کے مطابق بھارت اب براہ راست بھی پاکستان کو ویکسین فراہم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ بھارتی ویکسین کی اگر بات کی جائے تو اب تک 65 ملکوں کو بھارت کی طرف سے وزارت صحت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے بھارت کی کہ وہ ویکسین فراہم کی جا رہی ہے، اور بیشتر ملکوں کو یہ مدد کے طور پر بھیجی جا رہی ہے۔ اور یہ ویکسین اب تک بھارت جو ہے وہ سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، بنگلہ دیش، نیپال، میانمار کے ممالک کو آلریڈی بھیج چکا ہے، اور پاکستان میں اب یہ بھارتی ویکسین جو ہے وہ اسی مہینے میں آنا شروع ہو جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان BGMO لیولز پر ٹاک شروع ہوئی، اور ہاٹ لائن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی، اور اب ویکسین کی فراہمی۔ اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت کی جو ہیلتھ منسٹری انہوں نے کنفرم بھی کیا ہے کہ براہ راست ویکسین بھجوانے کے لیے پاکستان سے ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ ایک بات چیت بھی چل رہی ہے، اور جب حالات کشیدہ تھے تو اس وقت بھی جو انسانی بنیادوں پر جو ادویات بھیجی جاتی ہیں انسانی زندگی کو بچانے کے لیے، وہ خریدنے کا سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا۔ تو یہ تمام ڈیولپمنٹ تھی، یہ تمام اپڈیٹس تھی جو میں نے آپ تک پہنچانا ضروری سمجھا۔ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، آپ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔